بدعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کا حرم یہاں سے جبل عنبر سے وہاں سور تک ہے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس میں کوئی بدعت نہ کی جائے، کوئی بدعت نکالے اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی بات نکالی جس کی اصل شریعت نہ ہو وہ لغو اور ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو روک رہا ہوں گا جیسے ایک شخص اپنے حوض سے دوسرے کے اونٹوں کو الگ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے پاس نہ ہوگی۔ تم میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ تب میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امتی ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول کریم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کو اونگ سی آ گئی، پھر مسکراتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا، جس پر ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز سے ہنسی آ رہی تھی؟ ارشاد ہوا، مجھ پر ابھی قرآن کریم کی سورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر سورت کی پوری تلاوت فرمائی اور فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ کوثر ایک نہر ہے جس کا پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور روز محشر میرے امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض پر اتنے برتن ہیں جتنے آسمان کے ستارے، ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا جس پر میں کہوں گا، اے اللہ، یہ شخص میرا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، یہ آپ کا امتی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور جوش زیادہ ہوتا، اور یوں لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح یا شام میں حملہ کرنے والا ہو۔ اور فرماتے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ پھر آپ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے اور حمد و ثنا کے بعد فرماتے، یاد رکھو، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین سیرت محمد کی سیرت ہے، اور بدترین کام عبادت کے نئے طریقے ہیں، اور عبادت کا ہر نیا طریقہ گمراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی جان بتصرف میں سب سے زیادہ میں مستحق ہوں۔ جس شخص نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے قرض یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ میرے ذمے ہے۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ نبی کریم آپ سے سرگوشیوں میں کیا کہتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا، رسول کریم نے مجھے کوئی راز کی بات نہیں بتائی جس میں نے لوگوں سے چھپایا ہو، البتہ آپ نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ کیا باتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص زمین حد بندی کے نشانات کو مٹائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کسی نے ہمارے اس امر دین اسلام میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیا جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ نیا امر مردود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے قرآن اور اس صحیفے میں جو کچھ ہے کہ سوا کچھ نہیں لکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مدینہ آئر پہاڑ سے لے کر سور تک حرام ہے، بس جس شخص نے دین میں بدعت ایجاد کی یا کسی بدعیتی کو بنا دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کا فرض قبول ہے یا نفل، تمام مسلمانوں کا عہد اور امان کی حیثیت برابر ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم نے ہماری امامت کروائی، پھر آپ نے ہمیں بڑا مؤثر وعظ فرمایا جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئی اور دل خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کا الوداع وعظ
معلوم ہو رہا ہے۔ آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بس تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، ہر سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے آپ کو دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچاؤ۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اس کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی بدعت کا کام ایجاد کیا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پسند نہیں فرماتے تو اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔